ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں، اس سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی بندوں اور بندیوں سے جو وعدے لیتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے بندوں اور بندیوں کو اپنے اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان وعدوں کی یاد دہانی اللہ کراتے ہیں کہ دیکھو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو حکم دیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں صحابہ اکرام کو نہیں بلکہ یہودیوں کو ان کا عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو ان کے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے تو ہر نبی آنے کے بعد اس بات کا عہد لیتے تھے باقاعدہ کہ جس طرح تم مجھے نبی مان رہے ہو، جس طرح تم مجھے نبی مان رہے ہو، اسی طرح آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان کو بھی نبی ماننا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام آئے تو ہر نبی کی دعوت یہی ہوتی تھی کہ نبی مجھے نبی ماننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان کو بھی نبی ماننا ہے۔ تو یہودیوں سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم جس طرح یہودیوں کے اندر جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہر نبی یہی دعوت دیتے تھے ان کو کہ تم مجھے نبی مانتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک نبی آئیں گے۔ خود ان کی اپنی کتابوں میں خاص کر تورات میں باقاعدہ لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صفات تھے اس کے اندر کہ فلاں فلاں صفات ہوں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، اور وہ آخری نبی بھی بنو اسماعیل سے ہوں گے، بنی اسرائیل سے نہیں ہوں گے۔ یہ تمام باتیں تھیں، اس کے باوجود وہ لوگ انکار کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مفسرین نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو دعوت دی جا رہی ہے، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ حالانکہ تم نے خود کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ لہٰذا تمہیں سننا بھی چاہیے، اطاعت بھی کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہ وہ عہد ہے جو عام الست میں جو عہد لیا گیا تھا وہ عہد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ جو میثاق میں جو وعدہ لیا گیا تھا اسی کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ یہ جو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ کے بعد ان اللہ علیم بذات الصدور کہا ہے،
ان اللہ علیم بیات الصدور، یہ جو لفظ ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں ان اللہ علیم بیات الصدور اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اس یہودیوں ہی کو کہا جا رہا ہے، یعنی یہودیوں کے اندر اتنا نفاق بھرا ہوا تھا کہ ظاہر میں تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ڈرامے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں، اس طرح صحابہ کرام کو مغالطے میں ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ علیم بیات الصدور، دیکھو مسئلہ تمہارے ظاہر کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے ظاہر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ تمہارے دل کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے، کیا تم اپنے دلوں کے اندر کیا بیماریاں چھپائے رکھے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عداوت ہے، اور اللہ کے سلسلے میں تمہارے کیا عقائد ہیں، کیا عقیدہ ہے، اللہ کے سلسلے میں کیا تم لوگ کہتے ہو اپنے دلوں کے اندر چھپا کر رکھے ہو، یہ تمام باتیں اللہ جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا تو وہ دل کے اندر ایک، زبان پر ایک نہیں رکھ سکے گا، وہ تو کھلم کھلا جو اس کے دل کے اندر ہوگا اس کے زبان پر آئے گی، جو اس کے زبان پر آ رہا ہوگا وہی اس کے دل کے اندر ہوگا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا، بندے کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، تو پھر ان اللہ علیم بیات الصدور، یعنی بندے کو اس کا یقین ہوگا کہ اللہ میرے دلوں کے بھید کو، میرے دلوں کے اندر جو حقیقت ہے اس حقیقت کو اللہ جاننے والے ہیں، یہ اس بندے اور بندی کو معلوم ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے بھید سے بھی اللہ واقف ہیں، اللہ جان رہے ہیں، یہ صرف ہم زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، دل کا یقین نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے ڈرنے میں 100% کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی 100% جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ بار بار ایک دو جگہ نہیں، اللہ کئی جگہ اسی آیت کے اندر، پھر اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، پھر اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر نفاق نہیں ہوگا، اس کے زندگی کے اندر دوغلاپن ختم ہو جائے گا، اللہ آگے کی آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے صحیح بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، صحیح بات کی گواہی دینے کے لیے، سچی بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے بھی یہ آیت گزری ہے، 5ویں پارے کے اندر ایک آیت گزری ہے، تھوڑا سا لفظوں کے آگے پیچھے کے ساتھ۔ یہاں پر ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اندر بھی ایسی ہی آیت ہے۔ قوامین کو بعد میں لایا گیا، بالقسط کو پہلے لایا گیا۔ ایسے جو ترتیب، یہ جو قرآن کی جو ترتیب ہے، قرآن کے اندر ایک ہی آیت کے مضمون کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں، کیا اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ وہ جو پچھلی آیت گزری ہے 5ویں پارے کے اندر، وہ آیت اور یہ آیت اس ایک ہی معنی اور مطلب اور ایک ہی بات کو واضح کر دینا ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے اپنی زندگی کے اندر
کبھی کبھی ایسے احوال آ جاتے ہیں، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جن حالات میں بندے کو گواہ بننا پڑتا ہے، اور شہادت سے مراد صرف وہ گواہی نہیں جو جج کے سامنے دی جائے، جو قاضی صاحب کے سامنے دی جائے، بلکہ شہادت کی لمبی تفصیل مفسرین نے لکھا ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم بالکل اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی بات کرنے کے لیے، صحیح بات کی گواہی دینے کے لیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ عطیہ دیا، کچھ ہدیہ دیا، ہو سکتا ہے مال دیے ہوں گے، کوئی تحفہ دیے ہوں گے، کوئی زمین باغ وغیرہ کچھ بھی، کچھ رقم دیے ہوں گے۔ تو انہوں نے ہمارے ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو ہدیہ دیا، تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ میں اس بات پر راضی نہیں رہوں گی، یعنی جب تک اس بات کے یہ جو عطیہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہیں جو دیا جا رہا ہے، اس عطیے پر جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لوں، نہیں، اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن گئے تو پھر میں اس بات پر راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ کیا جو عطیات اور جو تحفہ، جو عطیہ، جو ہدیہ، جو کچھ بھی ہے، تم اپنی یہ اولاد کو جو دے رہے ہو، کیا تمہاری بقیہ اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ یعنی تمہاری باقی کی جو اولاد ہے، مثلا یوں سمجھو کسی کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، یا 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں امت کو۔ دیکھیے ہم سمجھیں کہ کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے عظیم الشان تعلیمات ہیں، کیسی پاکیزہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، امت کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، نعمان بن بشیر نے کہا، نہیں، میں تو میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میری پوری اولاد کو وہ تحفہ دے سکوں جو تحفہ میں ان کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر اپنی پوری اولاد کو برابر سرابری کا معاملہ نہیں کر سکتے، برابر نہیں دے سکتے، تو ان کو دے رہے ہو تو پھر یہ تو ظلم ہوگا، میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینا چاہیے، میری محترم اسلامی ماں اور بہنوں، سمجھیں کہ ہماری اولاد ہوگی، بیٹیاں ہوں گے، بیٹے ہوں گے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بیٹا چہیتا ہے ہمارا تو اس کے ساتھ ایک معاملہ الگ ہے، لڑکی ہے اس کے ساتھ معاملہ الگ ہے، جسے عموماً ہوتا ہے نا، لڑکیوں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا، لڑکیوں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا، ایسا نہیں، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن رہا پھر وہ میراث کا مسئلہ، پھر وہ مسائل الگ ہیں کہ سب کو برابر سرابری کا معاملہ نہیں ہوگا، بیٹے کو بھی اتنا ہی دیں گے، بیٹی کو بھی اتنا ہی دیں گے، نہیں، بلکہ میراث کے جو مسائل گزرے ہیں اس میں آپ لوگ ہماری بہنیں سنے ہوں گی اور تمام مسائل آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ نہیں آئے تو ہم اپنے باقاعدہ اپنے علماء سے اس کے مسائل پوچھیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو کیا بیٹے کو بھی اور بیٹی کو دونوں کو برابر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مسائل الگ ہیں، بیٹے کا حصہ الگ رہے گا، بیٹی کا حصہ الگ رہے گا۔ تو برابری جب بچوں کا معاملہ آتا ہے، خصوصی طور پر ہماری مائیں، جب ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہوتے ہیں، 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، یہ بچوں کی تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو تربیت کے وقت بھی خاص کر اس بات کی توجہ دینا ہے کہ ایک بچہ یا ایک بچی کی طرف ہماری توجہ زیادہ اور دوسرے بچوں کی طرف سے توجہ کم، اور ہم کچھ دکان سے کوئی چیز خرید کر لا کر ایک بچے کو دے رہے ہیں اور ایک بچے کو نہیں دے رہے، یا ایک بچی کو دے رہے ہیں اور ایک بچی کو نہیں دے رہے، تو پھر یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ 3 بچے ہیں، تینوں کو بھی 3 چیزیں برابر دیجیے، 3 کھلونے لیتے ہیں، تینوں کو بھی 3 کھلونے باقاعدہ لے کر دیجیے، 3 قسم کی مٹھائی لیتے ہیں تو 3 قسم کی مٹھائی تینوں میں برابر بانٹ دیجیے، پھل فروٹ لیتے ہیں تو برابر بانٹ دیجیے۔ اصل اس آیت کے اندر یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے
کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے بالقسط کا جو حکم دیا ہے، سچی اور پکی گواہی کا جو حکم دیا گیا ہے، بالکل انصاف کا معاملہ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے نفس کا مطلب یوں سمجھیے اپنے خاندان، اپنے نفس کا مطلب یہ جن کا تعلق اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوتا ہے، ماں باپ سے، ماں باپ قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہے، اولاد ہے، یا دوسرے اور رشتہ دار ہیں، بہن بہنوی ہے، پھوپھا ہے، چاچا ہے، ایک معاملہ یہ ہو گیا۔ اور ایک جب گواہی کا اللہ سے ڈر کر برابر کی انصاف کی بات کرنا ہے، گواہی دینا ہے، صحیح گواہی دینا ہے، تو ایک معاملہ یہ آ گیا۔ تو دوسرا معاملہ دشمنی کا آتا ہے۔ کوئی دشمن ہے ہمارا جس سے ہماری نہیں بنتی، انبن ہو گئی کسی سے ہماری انبن ہو گئی۔ اب کسی سے ہماری انبن ہو گئی لیکن گواہی دینے کا مسئلہ آ گیا۔ اب ہم جس کے بارے میں گواہ ہم بن رہے ہیں، اگر وہ رشتہ دار ہیں تو بھی گواہی ہماری صحیح ہو، اللہ سے ڈر کر ہو۔ اگر کوئی دشمن ہے تو اس کے سلسلے میں بھی ایسا نہیں کہ ہم کوئی دشمن ہے تو اس کے خلاف ایسی گواہی دے رہے ہیں، بڑا چڑھا کر بول رہے ہیں، اور جو باتیں نہیں ہیں وہ باتیں ملا کر، مال مسالہ ملا کر بول رہے ہیں۔ آج کل عادت ہو گئی نا ہماری، کس سے تو ہمارا نہیں بنتا سمجھو ذرا بھی۔ اب ہمارے خصوصی طور پر ہماری بہنیں ہیں نا، اللہ معاف فرمائے میرے اسلامی ماں اور بہنوں، عمومی طور پر عورتوں کا یہ مزاج ہے، کسی ہماری بہن سے نہیں بنتا تو ہم اس کے خلاف دوسری ہماری بہنوں کو اتنا کانا بھر دیتے ہیں، اتنے کانا بھر دیتے۔ کانا بھرنے کا مطلب کیا؟ اتنا خلاف بول دیتے ہیں کہ ان کی امی، ان کی بہن، ان کی بیوی، انہوں معلوم کیا تمہارے کو، اب انہوں پوچھے نہیں رہتے سامنے والے ہمارے کو، انہوں پوچھنے سے پہلے ان کے خلاف کیا کیا ایک بات اگر کوئی ہوئی رہتی نہیں، وہ ایک بات کو 10 باتیں لگا کر ہمیں بول دیتے۔ کئی کو ہمارے کو ان کو نہیں بنتا، ہمارے سے ان سے دشمنی ہے، ہمارے کو ان سے دشمنی ہے، اور دشمنی کے نتیجے میں کیا ہے، پورے ان کے خلاف بول دیے۔ اب خالی خلاف بول کر نہیں، اب بول دی تمہیں کہاں بولو بولتا ہوں، وہاں بولتا ہوں میں، کہاں بولو بولتے بھی اب ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو، گواہی کے اندر انصاف کا معاملہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کو کوئی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، کسی بندے سے تمہاری دشمنی ہے، وہ دشمنی تمہیں عدل سے ہٹنے نہ دے، وہ دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹنے نہ دے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا معاملہ کرو، یہی تقوی کے قریب چیز، یعنی یہ جس طرح تقوی اللہ جس بندہ اور بندی کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، تو تقوی دل میں پیدا ہونے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر جاتا ہے، بندہ یا بندی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ تو ایسے ناانصافی کرتے ہوئے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہوئے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہوئے ڈر جانا چاہیے، نہیں دل کے اندر یقین بیٹھ جائے کہ بھئی میں یہ گواہی اگر کسی کے خلاف دوں گا یا دوں گی، عورت ہے تو یہ سمجھے کہ میں اگر کسی کی ہماری فلاں بہن کے خلاف میں گواہی دوں گی، یا بہن نے ایک غلطی ایسی کی ہے اور اس کے خلاف میں اتنا زیادہ بولوں گی، تو پھر یہ تو تقوی کے خلاف ہو گیا، یہ تو پھر ناانصافی ہو جائے گی اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں اعدلوا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو۔ اور عدل کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جب اپنے رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے، اپنے دوستوں کا معاملہ آتا ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی گواہ بن رہا ہے اور اس گواہ کے اندر ماں باپ کے خلاف اگر یعنی کوئی اولاد نے ماں باپ کو کوئی جرم کرتا ہوا دیکھا ہے اولاد، تو وہ اولاد ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھئی میرے ماں ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرے ابا ہیں، میں ان کے خلاف کیسے گواہی دوں گا؟ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں، بل ماں باپ بھی ہیں تو ان کے خلاف اگر آپ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں تو بالکل صحیح گواہی دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی میرے باپ ہیں میں ان کے خلاف کیسے گواہی دوں گا، نہیں، بلکہ جو حق بات ہے، حق بات کو باقاعدہ سامنے رکھنا ہوگا، حق بات کو سامنے باقاعدہ رکھنا ہوگا۔
حق بات کی خلاف ورزی نہیں چلے گی، حق بات کی خلاف ورزی نہیں چلے گی۔ احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ واقعات جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے برحق فیصلہ کر کر بھیجتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی خلافت کو دیکھیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں تو اتنے انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے تھے، اللہ اکبر، بالکل عدل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ نے پوری زمین پر عدل قائم کیا تھا، پوری زمین پر آپ نے عدل کو قائم کیا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کسی پہاڑ کی طرف سے آگ نکلی یا کوئی اور معاملہ ہوا تو زمین میں زلزلہ آیا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو پیر سے زمین پر مارا اور مار کر زمین کو یہ کہا، زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل کو قائم نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف کو قائم نہیں کیا؟ تو اب سوچیں میری ماں اور بہنوں، جس عدل کا حکم اللہ ہمیں دے رہے ہیں، جس گواہی کی بات چل رہی ہے، تو ہم سوچیں کہ ہم ہر معاملے میں عدل کو قائم رکھیں، ہر معاملے میں، خصوصی طور پر جو ہماری معاشرتی زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم کسی کے گھر بچی دیے یا کسی کے گھر ہماری اپنی بچی کو کسی کے گھر دیے، کسی کے گھر سے ہم اپنی بچی کو لے کر آئے، یا رشتہ داری کا معاملہ، کتنے ایسے رشتہ داروں کا معاملہ اور کتنے ایسے معاملات روزمرہ کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں ہم کو انصاف پر قائم رہنا ہے، انصاف پر قائم رہنا ہے۔ ہماری بیٹی کے لیے الگ قانون اور بہو کے لیے الگ قانون، ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو جو ہماری بیٹی کے لیے ہم جو پسند کر رہے ہوں گے، بیٹی کے لیے کیا پسند کریں گے ہم؟ بیٹی کے لیے صحیح انصاف، یہ ہم چاہیں گے کہ ہماری بیٹی سسرال میں گئی ہے تو سسرال والے ہماری بیٹی کے ساتھ انصاف کریں، ہماری بیٹی کے ساتھ انصاف کریں۔ جس طرح ہماری بیٹی کے ساتھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کے سسرال والے میری بیٹی کے ساتھ انصاف کرے، تو جس کی بیٹی کو ہم اپنے گھر بہو بنا کر لائے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے، انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری بیٹی فلاں کے گھر میں ہے انصاف کے ساتھ، اور دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے تو ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں ستائیں، ہم نہ انصافی کریں، عدل کا معاملہ نہ کریں، جھوٹی گواہیاں ہماری بہو کے خلاف دیتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہماری بہو گھر کے، یہ بھی بیٹی کا درجہ ہے اس کا۔ اس کے ساتھ جس طرح ہم اپنی بیٹی کو اپنے سسرال میں ستایا جانا ہمیں منظور نہیں ہے، تو دوسرے کی تو بیٹی یہاں پر آئی نا، اس کو بھی ہم کیسے ستائیں گے، اس کے ساتھ کیسے ناانصافی کریں گے، اس کے ساتھ کیسے بے اعتدالی کریں گے۔ نہ ساس بن کر بے اعتدالی کرنا ہے، نہ شوہر بن کر بے اعتدالی کرنا ہے، نہ پھر ننن بن کر بے اعتدالی نہیں کرنا ہے، نہ جیٹ دیور، نہ دیورانی، نہ دیور، نہ جیٹ، کسی بھی شکل میں بے اعتدالی، ناانصافی نہیں ہونا ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں ناانصافی نہیں ہونا ہے، عدل کو قائم رکھنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے، گواہی صرف میاں بیوی کی لڑائی پر گواہی نہیں ہے، بلکہ گواہی کے سلسلے میں شہداء بالقسط کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز، مثلا یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے، کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے، اب اس کو چھٹی ہونا ہے، اب جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس اس نے سرٹیفکیٹ لیا اس بات کی کہ بھئی میں بیمار ہوں، حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہے، صرف چھٹی کے لیے وہ بیماری کی درخواست دے کر ڈاکٹر سے رپورٹ، ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے رہا ہے جھوٹی، تو یہ بھی شہادت کے خلاف ہے۔ یعنی جو شہداء بالقسط جو کہا جا رہا ہے، یعنی سچی گواہی دو، سچی بات، انصاف کے ساتھ بات کرو، یہ جو ہے اس کے خلاف ہے، یہ جھوٹی گواہی ہو گئی۔ اور کوئی بچہ امتحان میں کوئی کورس کر رہا ہے، وہاں جا کر بچے نے امتحان بھی نہیں دیا اور بچے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، بچے نے امتحان بھی نہیں دیا، صلاحیت بھی نہیں ہے کچھ بھی، اب یہ بغیر صلاحیت کے، بغیر امتحان دیے کے پیسے دے کر سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے، پیسے دے کر سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے۔ ابھی جو سرٹیفکیٹ دینے والا ہے، یہ سرٹیفکیٹ دینے والا
یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف چل رہا ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف چل رہا ہے۔ ایمان والے بندوں اور بندیوں کو تو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں باقاعدہ انصاف کا اور سچی گواہی دینے کا، اور سچی گواہی پر جم جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سچی گواہی دینے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے دوست اچانک تمہارے دوست کسی معاملے میں شریک ہوں تب تم گواہی دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہو، گواہی دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے دوست ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے عزیز و اقارب ہوں، کوئی بھی ہوں، تم سچی گواہی دینے کے لیے مکمل اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور امتحانات دیتے ہیں بچے، صرف یہی نہیں بلکہ بچے امتحانات لکھتے ہیں تو امتحانات کے جو پرچے ہوتے ہیں، پرچوں میں جو نمبرات ڈالے جاتے ہیں، اس میں بھی بالکل طالب علم کو جتنا لکھا ہے اتنا ہی نمبر دینا ہے۔ ایک دو نہیں، ایسے کئی مسائل ہیں جن کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں شہادت یعنی گواہی تو مطلب یہ ہے کہ بھائی قاضی صاحب کے یہاں کسی مقدمے میں گئے ہم گواہ بنے تو یہی گواہی ہوگی، نہیں، یہ صرف یہی نہیں بلکہ شہادت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے، شہادت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کسی کی طلاق پر گواہ بننا، کسی کے خلا پر گواہ بننا، کسی کے مال پر گواہ بننا، کسی کے مال پر گواہ بننا، یا کوئی دو بندے لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائی دیکھ رہا ہے کوئی بندہ، تو اس لڑائی جب لڑائی کا مقدمہ جائے گا، یا میاں بیوی کی لڑائی ہے اس لڑائی کا مقدمہ جائے گا، اب کسی کو گواہ قاضی صاحب بولیں گے بھئی فلاں گواہ کو لے کر آؤ، یا پھر آپ ہمارا مسئلہ لے کر محکمہ شرعیہ میں گئے آپ تو محکمہ شرعیہ والے بولے کہ بھئی گواہ لے کر آؤ، تو ہم اب گواہ بننا ہے، اب کسی عورت دو عورتیں گئے، چار مرد گئے گواہ دینے کے لیے، اب چاروں کو 6 کو بٹھا کر ذہن بنایا جا رہا ہے، کیا بول کے دیکھو بھئی ہمارا معاملہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے بارے میں گواہی دے ڈالو، کیونکہ ان کو کچھ نہیں معلوم میٹر کیا ہے، یہاں مسئلہ کیا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن محکمہ شرعیہ تو شریعت کو سامنے رکھ کر گواہوں کی موجودگی وہ فیصلہ کریں گے، تو جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بلائے ہیں تو ہم جھوٹے گواہ لے کر گئے، وہاں پر جھوٹے گواہ لے کر حاضر ہو گئے۔ اب ہم جھوٹے گواہ لے کر حاضر ہو گئے تو جتنے لوگ یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں گویا یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ محکمہ شرعیہ میں، قاضی صاحب کے یہاں، عدالت میں، پولیس اسٹیشن میں، یا کسی کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں جھگڑوں کے کسی کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے کتنے ایسے فیصلے جو علماء کی نگرانی میں ہونا چاہیے، محکمہ شرعیہ میں ہونا چاہیے، جہاں پر شریعت کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، یا کسی اور یا یوں سمجھیے کہ بڑوں اور بزرگوں کے سامنے ہمارے فیصلے ہونا چاہیے، اللہ والوں کے سامنے ہمارے فیصلے ہونا چاہیے، ہمارے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیصلے ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جن کو شریعت کے علم کیا، جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا۔ بے ایمان بندوں کے یہاں ہمارے فیصلے جاتے ہیں، تو فیصلے جائیں گے تو وہاں پر جھوٹے گواہ بنائے جھوٹے گواہ مل جائیں گے، بنائے جھوٹے گواہ مل جائیں گے۔ یا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کورٹ میں کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس مقدمے کی کاروائی جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، مقدمے کی کاروائی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے جب فائنل کو پہنچتے ہیں تو فائنل کو پہنچنے کے بعد جج صاحب یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ بھئی آخری کیس ہے، آخری ہیئرنگ ہے، اب یہاں پر تم 2 گواہ کو لے کر آؤ، تم 4 گواہ کو لے کر آؤ۔ جو بندہ یا بندی غلطی پر ہیں، اب ان کے پاس گواہ ہے نہیں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 5-5 ہزار دے کر، 10-10 ہزار پیسے دے کر کسی بندے اور بندی کو گواہ کے طور پر تیار کر رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو 5 ہزار دوں گا، آپ کو 10 ہزار، آپ کو 15 ہزار، میرے کورٹ میں آنا ہے، بس کیا بھی نہیں، جج صاحب پوچھیں گے تو ہاؤ بول کے جانا ہے، بس یہ ایسا ہے کیا، تم اس کی گواہ ہے کیا، اس کی وٹنس ہے کیا، آپ دیکھیے کیا، ہاں دیکھیے۔ بعض اتنی ایسا ماحول بن چکا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حال کچھ دن پہلے ایک ایسی رپورٹ ہمارے سامنے آئی، ایک مقدمہ چل رہا تھا باقاعدہ کورٹ کے اندر، تو 2 عورتیں، جج صاحب نے کہا کہ اے وٹنس اگر ہے تو لے کر آؤ، یعنی جو آنکھوں سے دیکھے ہیں اس کے گواہ ہیں تو لے کر آؤ،
تو 2 عورتیں ہماری شہر کرنول کی 2 عورتوں کو ایک عورت کو 25,000 ہزار دے کر اس بات پر آمدہ کیا گیا تم آ کر وہاں گواہی دینا ہے. اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے معلوم ہے یہ جو 2 عورتیں ہیں جس کے خلاف گواہی دے رہے انہی کے رشتہ دار ہیں, بالکل قریبی رشتہ دار ہیں, لیکن پیسوں کے لالچ کے خاطر جھوٹی گواہی کورٹ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے. 25,000 ہزار پیسے آ رہے ہیں اور ہماری بہنوں کو پیسے سامنے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پیسہ لینے کے بعد جو جھوٹی گواہی ہے اس جھوٹی گواہی کا گناہ کتنا ہوگا, جھوٹی گواہی کا گناہ کتنا ہوگا. وہ جھوٹی گواہی کا جو گناہ ہوگا وہ تو قرآن میں بہت ساری اور آیتیں ہیں, 7ویں پارے کی بھی آیتیں ہیں. کوئی آیت ہے 7ویں پارے کی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آثِمٌ مَخْلُوق, آیت ہے جس کے اندر اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ. جو گواہی کو چھپائیں گے گویا کہ وہ ان کا دل گنہگار ہوگا, فَإِنَّهُ آثِمٌ مَخْلُوق, ان کا دل گنہگار ہوگا, ان کا دل گناہ ہوگا, ان کا دل کے اندر گناہ ہوں گے. گنہگار دل ہی شہادت کو چھپاتا ہے. تو شہادت کو چھپانا تو نہیں ہے, لیکن ہم شہادت کو نہیں چھپانا ہے بول کر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹے گواہ تیار کر کر لے جا رہے ہیں. اس طرح شہادت کو چھپانا گناہ ہے. اسی طرح جھوٹی شہادت دینا, جھوٹی گواہی دینا مقدمات کے پاس, مقدمات میں ہو یا کسی لین دین کے معاملے میں ہو, کسی کاروباری معاملے میں ہو, تجارت میں ہو, کاروبار میں ہو, کسی بھی طرح کے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے, سخت گناہ ہے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں اعدلوا اقرب للتقوی کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ. دیکھو اللہ سے ڈرو, دیکھو اللہ سے ڈرو. نہیں تمہارے اندر اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو تم ایسی جھوٹی گواہی نہیں دو گے. تمہارے اندر اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو 25-30 ہزار کو بک نہیں جاؤ گے, 4-5 ہزار کو بک نہیں جاؤ گے. 4-5 ہزار کے خاطر اللہ کے سامنے کھڑے ہو تم جھوٹی گواہی دے. آج تم جھوٹی گواہی دے کر 4-5 ہزار لے کر 10-20-25 ہزار لے کر بچ جاؤ گے, لیکن اللہ سے تو نہیں بچ سکتے. اللہ سے تو نہیں بچ سکتے. کیسے نہیں بچ سکیں گے اللہ سے؟ اللہ خود فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون. تم اللہ سے کیسے بچ پاؤ گے؟ نہیں, اللہ کو تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمام چیزوں کی خبر اللہ کو ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایسا نہیں کہ تم ناٹک کر رہے ہو تقوی کا کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, میں تقوی والا ہوں, لیکن تمہارا دل بیمار ہے, تمہارے دل کے اندر گناہ ہے, تمہارے دل کے اندر اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے. تم اوپر سے لباس تو اچھا اوڑھے ہو, اوپر سے لباس تو اچھا اوڑھے ہو اور اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں تم کرتے ہو, لیکن حقیقت میں تمہارے دل کے اندر حقیقت دوسری ہے. تمہارے دل کے اندر اور تم ایسے ایسے کام کر رہے ہو چھپ چھپ کر, تم سمجھ رہے ہو کہ میرے ان کاموں کی کسی کو اطلاع نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تو تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم کوئی کام کرو اللہ تو اس کی خبر رہے ہو. اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. ہم نے آج دوپہر میں ہم کیا کھائے, کھانے کے بعد ہمیں معلوم ہوا, لیکن اللہ کو تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ ہم فلاں دن فلاں وقت میں کیا کھائیں گے. اللہ اکبر. انسان اپنی ہر صفت میں ناقص ہے, اللہ اپنی ہر صفت میں قابل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں قابل ہے اور اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں. اوپر جو آیت گزری ان اللہ علیم بذات الصدور کہ اللہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں, اور یہاں پر اللہ کہہ رہے ان اللہ خبیر بما تعملون. یعنی تم ایسے جھوٹی جھوٹی گواہیں دے کر یا کوئی ایسے لپا ڈپی کام کر رہے ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے, جو کچھ تم کام کر رہے ہو نا, اللہ کرے ان اللہ خبیر بما تعملون کہ اللہ وہ تمام کام جانتے ہیں. تم اللہ سے چھپا کر تو کر نہیں سکتے, اللہ سے چھپا کر تو کر نہیں سکتے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے بندوں بندیوں کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے صرف ایمان والوں کے ساتھ نہیں, ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے. جو ایمان والے ہوں گے وہ اعمال صالحہ کریں گے, جو ایمان والے ہوں گے وہ اعمال صالحہ کریں گے.
ایمان والے اعمال صالحہ کریں گے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. یعنی بہت بڑے ثواب کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اس سے پہلے جو آیت اللہ نے نقل فرمائی ہے، اللہ اکبر، دیکھیں وہ آیت کے بعد فوراً یہ آیت اللہ اس وجہ سے لا رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے تو ایسی جھوٹی گواہی دے ہی نہیں سکتے. یہ ایمان والا بندہ اور بندی ان کے یہ اس کے خلاف کریں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ایمان والے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور کیسا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے لیے مغفرت ہوگی، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے. مغفرت کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے میری اسلامی بہنوں، بہت بڑی بات ہے. اللہ کی طرف سے یہ وعدہ مل جانا، اللہ کی طرف سے کسی بندے اور بندی کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جانا کتنی بڑی بات ہے. اور صرف مغفرت ہی نہیں ہے، وہ اجر عظیم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اجر عظیم یعنی بہت بڑا ثواب بھی دیں گے، بہت بڑا. ایک تو مغفرت بھی کر دیں گے، ان کی گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اور ہمارے یہاں سے بہت بڑا اجر ملے گا ہم کو. اور اللہ کے یہاں سے جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اجر دیں گے تو کتنا اجر دیں گے؟ اللہ اپنے حساب سے اجر دیں گے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اور یہ لوگ تو جہنم میں ہی جائیں گے، یہ لوگ تو جہنم میں ہی جائیں گے. بھئی اللہ کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اس سے بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اس سے بندہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں، یہ لوگ جہنم والے لوگ ہیں. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا بھی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا بھی. تو میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اللہ نے ہم سے جو میثاق لیا ہے، جو عہد لیا ہے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے سب کہا تھا ہاں اے اللہ آپ کیوں، قالوا بلا اے اللہ کیوں نہیں اے اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، یہ کہا تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عہد کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی گواہیوں سے، جھوٹی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے کسی کے خلاف رشتہ دار ہیں، ہم نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن میرا اپنا بھائی ہے، میرا اپنا دوست ہے، اب دوست سمجھ کر ہم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے جھوٹی گواہیاں دینے سے، خصوصی طور پر ہمارے جو معاشرتی زندگی ہے اس زندگی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، جھگڑوں کے اندر، مقدمات میں جھوٹی گواہیاں ہماری اس تفسیر کو اللہ سننے والے ہماری بہنوں کو، اس مدرسے کو اللہ خوب ترقیوں سے نوازے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الثناء كله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حنان يا منان يا كريم يا الله یا رحمان یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ ہم تمام کے خطاؤں سے ادھر فرمائیے. اے اللہ ہماری جو بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں اے اللہ یہاں پر تفسیر کے نام پر جو جمع ہوئی ہیں اے اللہ ان کو بے انتہا قبول فرمائیے. اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیوں سے نواز دیجئے. اے اللہ مدرسے چلانے والوں کو جزا خیر عطا فرمائیے. اے اللہ اخلاص پیدا فرمائیے، اللہیت پیدا فرمائیے. اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بڑوں بزرگوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصی طور پر ہمارے اس ملک میں، عمومی طور پر پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ عمومی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. پریشان حال بندوں اور بندیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. پیارے اللہ بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے، صحت بھی آپ کی ایک نعمت ہے. ہم کمزور بندے اور بندیاں ہیں اے اللہ ہم بیماری جیسی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے. پیارے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. اے اللہ صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. برے خاتمے سے برے انجام سے بچا لیجئے. برے خاتمے سے برے انجام سے بچا لیجئے. اے اللہ گھروں کی لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ آپس کے نا اتفاقیوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ آپس میں محبتوں کے ساتھ الفتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مختصر سی زندگی ہے اس کو محبتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لک یا رب العالمین.